صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن سندھ اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ساری چیزیں کی گئیں اور پھر 21 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہے کہ 21 لاکھ لوگوں کو جو ہے حکومت سندھ گھر بنا کے دے گی۔ آج سر تاریخی دن اس لیے ہے کہ اس وقت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا حکومت سندھ کو کہ جو لوگ بے گھر ہیں ان کو نہ صرف گھر بنا کے دیں لیکن اس زمین کا ٹائٹل بھی دیں، ان کو زمین کی ملکیت بھی دیں۔ اور چیئرمین صاحب نے کہا کہ وہ زمین کی ملکیت اس گھر کی خواتین کو دیں، اس گھر کی خواتین کو وہ گھر کی ملکیت ملے کہ اس پراپرٹی کی وہ مالک بنے۔ سر یہ کہنے میں بہت آسان ہوتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت بات ہو سکتی ہے، کسی کی ایک وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے، لیکن سر اس کو جامع عمل پہلانے کے لیے چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے اور ان کی پوری ٹیم نے، جس میں منسٹرز بھی شامل ہیں، گورنمنٹ آفیسر بھی شامل ہیں، سب نے مل کر سر انہوں نے اس کوشش کو آگے لے کر آئے۔ اور آج وہ دن ہے کہ آج چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب لاڑکانہ میں پہلی تقریب ہو رہی ہے جس میں 5000 خاندانوں کو ٹائٹل دیا جا رہا ہے، ان کی ملکیت دی جا رہی ہے کہ اب وہ مالک بن گئے، بے گھر لوگ اب مالک بن گئے کہ ان کو نہ صرف زمین کی ملکیت ان کو مل رہی ہے لیکن ایک ایک ہاؤس ہولڈ کو 3 لاکھ روپے حکومت سندھ پے کر رہی ہے کہ آپ اپنا گھر بنائیں، خود بنائیں، کوئی ٹھیکیدار بیچ میں انوالو نہیں ہے، کوئی ٹینڈر انوالو نہیں ہے، یہ آپ کو 3 لاکھ روپے کیش دیے جا رہے ہیں کہ یہ آپ نے اس پہ گھر بنایا اور یہ پیسے واپس بھی نہیں کرنے آپ نے حکومت کو نہ کسی کو۔ تو یہ سر یہ اتنا بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پوری دنیا میں آپ سارے سرویز کر لیں، ساری ریسرچ کر لیں، کہیں نہیں ملے گا۔ یہ ہمارے ملک میں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو اس خواب کو آج تعبیر کرنے جا رہی ہے۔ آلریڈی کنسٹرکشن کام کافی شروع ہو چکے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج سندھ اسمبلی کے لیے بہت بڑا دن ہے کیونکہ سندھ اسمبلی نے ہی ووٹ دے کر ایک حکومت بنائی اور ان کی حکومت جو ہے سندھ اسمبلی کی حکومت جو ہے وہی یہ کام کرنے جا رہی ہے۔ اس میں میں اپوزیشن کو بھی مبارکباد پیش کروں گا کیونکہ سر بغیر کسی رنگ و نسل کے یہ چیز دی جا رہی ہے، یہ کوئی بھی کہیں پہ ایک بھی کمپلینٹ نہیں آئی اس پورے میگا پروجیکٹ میں کہ ہاں جی فلاں گاؤں تھا وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے تھے، ان کا کام نہیں ہوا، کسی ایک ایم پی نے بھی یہاں کمپلینٹ نہیں کی۔ جس کا گھر وہاں پہ گرا ہے، جس کے گھر کو نقصان ہوا ہے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے سب کے لیے جو ہے یہ حکومت سندھ نے کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سر یہ واقعی یہ بہت بڑا تاریخی کام کیا ہے پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے۔ حالانکہ یہ وعدے کسی اور نے کیے تھے، یہ وعدے کسی اور نے کیے تھے کہ جی 50 لاکھ گھر بناؤں گا، کتنی کروڑ نوکریاں دوں گا، انہوں نے تو ایک گھر بھی نہیں بنا کے دیا۔ لیکن یس جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ محترم ذوالفقار علی بھٹو شہید ان کا جو وعدہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ وعدے پورے کرے۔ جس نے لوگوں کو جھوٹے خواب دکھائے 3.5 سال، جس نے جھوٹے خواب دکھائے اس نے کچھ نہیں دیا اس ملک کو، سوائے اس ملک کو اس نے کوشش کی کہ تباہی کے دورائے پہ لے کے آئے، اس نے کوشش کی اس ملک میں پولرائزیشن ہو، اس نے کوشش کی کہ اس ملک میں لوگ آپس میں لڑیں، اس نے کوشش کی کہ لوگ جو ہیں آپس میں نفرتیں پیدا کریں، لیکن اس نے 3.5 سال اس ملک کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور سر ریسنٹلی 2 دن پہلے جو پھر وہ بات آئی ہے کہ ان کے اپنے پرنسپل سیکریٹری ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنے ہیں سائفر کے معاملے میں، سر میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ سائفر کا ایک ڈرامہ ہے، اس ڈرامے کا مقصد نہ صرف پاکستانی قوم کو پر پوری دنیا کو کے سامنے جھوٹ بولنا ہے۔ اور ایک ہی واقعے کے 2 نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی عمران خان نے، ایک ہی واقعے کے 2 نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی۔ پاکستان کے عوام کو بولا کہ مجھے فلاں ملک کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے تاکہ یہاں کے ملک میں یہاں کے لوگوں میں نفرت پیدا اس ملک کے خلاف۔ اس نے داؤ پہ لگایا ہمارے فورن ریلیشن شپ کو، اس نے داؤ پہ لگایا ہماری قومی سلامتی کو، اس نے ملک کے انٹرنیشنل تعلقات کو داؤ پہ لگایا صرف اپنی ہوس میں، اس کرسی کی لالچ میں، اس کرسی کے نشے میں، اس اقتدار کے نشے کے لیے اس نے یہ ساری چیزیں داؤ پہ لگائیں اور انٹرنیشنل لوگوں کو کہتا گیا کہ ہم اداروں پہ اس نے الزام لگائے کہ ہمارے ملک کے ادارے جو ہیں انہوں نے اس کو ہٹایا یا مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے ہٹایا۔ تو اس سے بڑا جھوٹ اس سے اور کوئی نہیں سامنے آ سکتا کہ ایک شخص اپنے اقتدار کے لیے ملک کی ہر چیز داؤ پہ لگا لے۔ ہماری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے،
پھانسی کے پھندوں پہ چڑھے, بم بلاسٹ پہ ہماری لیڈرشپ شہید ہوئی, لیکن کبھی بھی اس ملک پہ کوئی آن آنے نہیں دی. ملک کے خلاف کبھی خدا نہ خواستہ جب لوگ وزیر اعظم ہوتے ہیں, صدر ہوتے ہیں, بہت زیادہ راز سینے میں ہوتے ہیں قوم کے لیے, قوم کے امپورٹنٹ چیز, کبھی زندگی میں کوئی ایک لفظ الفاظ ان کے منہ پہ نہیں نکلا. لیکن اس شخص نے, اس پولیٹیکل پارٹی نے جس طریقے سے ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی, ملک کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی, اور انٹرنیشنلی ہمیں آئسولیشن میں ڈالنے کی کوشش کی گئی. آپ دیکھیں جب آئی ایم ایف کی بات آئی تو ان کے وزراء چلا چلا کے کہہ رہے تھے کہ جی اگر ہماری حکومت آئی تو ہم آئی ایم ایف کو کے اس معاہدے کو نہیں مانیں گے. کتنا نقصان پہنچانے کی کوشش کی. آج اگر پولیٹیکلی کوشش کی کہ انسٹیبلٹی ہو, کوشش کی کہ اکانومک انسٹیبلٹی ہو, تو اس میں اس شخص کا کردار تھا. لیکن سر میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے. سائفر کے معاملے میں بھی ہمارا موقف پہلے دن سے یہی تھا, یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے, یہ ہو شاہ محمود قریشی ہو, ان سب نے مل کر اس قوم کے نہایت نازک ترین, جو آپ انڈر اوتھ ہوتے ہو کہ ملک کے اہم ترین باتوں پہ کبھی آپ نے کبھی پبلکلی ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, آپ نے کھل کے, ان لوگوں نے ملک کے قانون کو توڑا ہے, ان لوگوں نے کھل کے ملک کے سالمیت کو داؤ پہ لگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سخت سے سخت جو ہے قانونی کارروائی اس جیسے لوگوں کے خلاف ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جانب سے بھی کچھ لوگوں کو کے اجلاس میں شرجیل انعام میمن نے اظہار خیال کر رہے تھے. ان